نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی رحمۃ للعالمین وعلی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن ساری دنیا میں جہاں بھی میری یہ ویڈیو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانیوں سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں، اتنے لمبے اس کے جو ہے بازو بنا ہے۔ اس کے پاؤں جو ہیں 7ویں زمین کے نیچے اور اس کا سر جو ہے 7ویں آسمان تک ہے، اتنا وہ فرشتہ لمبا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک فرماتے ہیں کہ جملہ مخلوقات کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتے کو پر دیے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی جب مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ 7ویں آسمان کے نیچے ایک دریا ہے، اس دریا کا نام ہے بحر نور، اس میں غوطہ لگاؤ۔ تو وہ فرشتہ اس بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے، اس دریا میں جاتا ہے، پھر جب باہر آتا ہے تو وہ جو جملہ مخلوقات کے برابر اس کے پر ہوتے ہیں ان کو پھر جو ہے ہلاتا ہے۔ ان پروں کو جب ہلاتا ہے تو ان میں سے پانی کے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے۔ اور اب اندازہ کریں کہ اس سے قطرے جو ہیں اس جملے مخلوقات کے برابر اس کے پر ہیں، اور یہ اتنے جو ہے ہر قطرے سے پر سے جتنے قطرے گریں گے وہ فرشتے بنیں گے، یعنی کروڑوں اربوں خربوں فرشتے بن گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم نبی، تو وہ جتنے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ قیامت تک اس میرے امتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو قیامت تک وہ دعا کرتے رہیں گے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ، ایک بار درود شریف کا اتنا انعام۔ درود شریف واحد عمل ہے، یہ اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے، یہ مومنوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی یہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ مومن روح جو ہیں یہ چنے جاتے ہیں، ان کو ایک ایسا انعام ملا ہوا ہے کہ
جو بندے آقا کریم مومن آقا پر درود پڑھتے ہیں ان پہ اللہ کا وہ کرم ہے، اللہ کا وہ کرم ہے کہ جو بندہ جو ہے یہ سمجھیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو پڑھنے سے قبول ہو جاتا ہے، یہ گارنٹی اللہ پاک نے دی ہے۔ اور باقی جو عبادتیں ہیں ان کی گارنٹی نہیں ہے اللہ نے قبول کی یا نہیں کی، وہ وحدہ لا شریک بے پرواہ ہے، وہ کسی کی قبول نہیں کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جب آقا پر درود کی بات آئی، درود پڑھا، تو رب کا وعدہ ہے بس پڑھا جس نے وہ اس وقت قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر مومن کو، ہر مومن بھائی کو، ہر مومنہ میری بہن کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مومن کو رب یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔